بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی کسوٹی ہے، ایسا ترازو ہے جو اس سے ہل جاتا ہے پھر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو بھی رہے ہیں اور گمراہ ہوتے رہے ہیں۔ پہلی بات ان میں سے ایک یہ ربڑ کا مولوی، یہ مرزا نام کا ایسا جاہل مطلق آدمی ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ اگر میں نبی پاک کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا، معاذ اللہ۔ میں نے کہا تھا یہ دعوے کرے گا، آہستہ آہستہ یہ نبوت کا بھی دعویٰ کر جائے گا۔ اور دیکھیں اتنا جاہل انسان ہے، اس کے باپ کا انکشاف ہے، اس کا والد اس کے ہاں نماز نہیں پڑھتا، وہ مفتی حسن رضا یلدرم بہت قابل دید اور بڑے قابل انسان مفتی ہیں۔ انہوں نے ان کی مسجد میں اس کا باپ نماز پڑھتا ہے، جمعہ بھی ادھر پڑھتا ہے۔ جو باپ کا گستاخ ہو اس کے آگے اولیاء کاملین، اولیاء اللہ جن کو یہ بابا کہتا ہے، ہم تیری طرح کے بابوں اور مولوی کو نہیں مانتے، ہم انہیں بابا مانتے ہیں جن کے سینے میں قرآن کی بھی محبت ہے، مدینے والے کے فرمان کی بھی محبت ہے۔ اور آگے سنو، یہ تیرے جیسے بد نصیب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ کوئی بھی صحابی رسول کی قدم کے نیچے جو ایک مٹی کا ذرہ ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے سارے کتب ابدال غوث جمع ہو جائیں، کوئی ایک صحابی رسول کے قدم کی مٹی نہیں بن سکتا۔ ہم نے کہا تھا ملک کا امن تباہ نہ ہو۔ تو یہ ایسا جاہل انسان ہے، تیرے سننے والے بھی کم ظرف ہیں جنہیں قرآن بھی نہیں آتا۔ شان نزول کا کہا تھا، تیرے شاگردوں نے رینالہ خرد کے علاقے میں ہم سے پنگا لیا تھا، میں نے 3 دفعہ ان کو چھوڑا تھا، 4تھی مرتبہ محفل میں آ گئے تو ہم نے ایک سے یہی کہا تھا قرآن پڑھ کر سنا دو۔ جس کو ناظرہ نہیں آتا، جس کو ترجمہ نہیں آتا، جس کو آیات بینات کی شان نزول کا علم نہیں ہے، جسے شان حدیث مصطفیٰ کے شان برود کا پتہ نہیں ہے، تطبیق حدیث کا پتہ نہیں ہے، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ میں تجھ جیسے جاہلوں کو، سننے والوں کو کہتا ہوں اپنا ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچاؤ۔ ایسے لوگوں کو نہ سنو جو تمہیں مدینے والے سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے۔ ہم انہیں سنتے ہیں جو مدینے والے کی محبت سکھاتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کا ہمیں غلام بناتے ہیں۔ اور سنو، آج تک تو نے کوئی میرا علمی جواب نہیں دیا، 2 ادھر کی مارتا ہے، 2 ادھر کی مارتا ہے، 2 ادھر کی مارتا ہے۔ عالم دین کا کام ہوتا ہے علماء سے ملتے ہیں۔ اب دیکھنا الحمدللہ اہل سنت میں اتحاد اہل سنت ہے اور ہمارے علماء سے مل رہے ہیں۔ تو بھی تو کسی کو مل، کمرے میں بیٹھ کر ٹاؤٹ کی طرح، ایک گدڑ مولوی ہے تو، ایک ربڑ کا مولوی ہے جو ادھر سے ہلتا نہیں ہے، کسی عالم کے سامنے بیٹھتا نہیں۔ اگر تو جو عالم ہے آ کسی عالم کے سامنے بیٹھ، ہمیں بلا، سعد رضوی صاحب کو تو چیلنج کر رہے، پہلے طالب علموں کے ساتھ تو بیٹھ جا۔ اگر تمہیں قرآن کا ایک نص کا بھی پتہ چل گیا نا، ہم مان جائیں گے تو نے پڑھا ہے۔ تو کل بھی جاہل تھا، تو جاہل ہے، تو جاہل رہے گا۔ اولیاء اللہ قرآن پاک کی کتنی آیات بینات ہیں، جو ایک قرآن کی آیت کا انکار کرے اس نے قرآن پاک کی آیتوں میں کتنی آیتیں ہیں اس قرآن میں جہاں تو نے اولیاء کاملین کا انکار کیا ہے۔ اس لیے تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اچھا لوگ ولی اللہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے تو تو کہتا شرک ہے، تو جو تیری اکیڈمی میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں وہ کیا ثواب ہو رہا ہے؟ وہ تیری شکل کا نور بتاتا ہے، تو عالم نہیں ہو سکتا، ایک لانتی ہو سکتا ہے، گستاخ ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء کے چہرے کا نور دیکھ، جن کے سینے سے اہل بیت اور صحابہ کی محبت بھی ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کی محبت بھی ہوتی ہے۔